مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے حکمرانوں نے ملک میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کے مزاج کو اس طرح بنا دیا ہے، فرقہ پرستی، تشدد پسندی، انتہا پسندی کو اس طرح ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے ذہن و دماغ میں بسا دیا ہے، رچا دیا ہے کہ اب یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کہیں دکھ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اور بس ان کو پکڑو، ان کو پیٹو، ان کو مارو۔ حالات ہے، یہ پورے ملک میں یہ حالات بنا دیے گئے ہیں۔ اس وقت داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہننا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہے، مطلب جھگڑے کو کھینچ کر اپنی طرف لانا ہے۔ لوگ ایسی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ اور پھر یہی مودی جی جب یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں دبئی، کویت، عمان، بحرین، سوڈان، اور وہاں جا کر کے ایک دم جبہ پہن کر اور اوپر سے ایک رومال ڈالا ہوا ہوتا ہے، اقال لگا ہوا ہوتا ہے، حبیبی 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 کہہ کر کے ان سے گلے لگتے ہیں۔ ارے تو پھر یہاں پر بھی کہو نا کہ یہ داڑھی ٹوپی والے بھی حبیبی ہیں آپ کے، اور ان حبیبی کو مت پیٹو۔ زبان نہیں کھلتی ہے، اتنی تنگ ذہنی۔ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والوں کو گھر واپسی کر لیں گے، جیسا کہ RSS کے موہن بھاگوت صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اب ہندو بن جانا چاہیے؟ ایسا ممکن ہے؟ صحیح کہا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہ صرف انہوں نے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ اور پھر مسلمان اب غوثیہ مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے 3 مسلمان بدایوں میں ایک جگہ گزر رہے ہیں، اور ایک بجرنگ دل کا بندہ باہر نکلتا ہے اور لات سے گھسی سے مارتا ہے، ان کی ٹوپی نوچ لیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے، بزرگوں کو مارتا ہے۔ مارتے ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، آپ اکثریت میں ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں۔ ویسے تو ان تینوں کو مار نہیں کھانا چاہیے تھا، ان تینوں کو اڑنا چاہیے تھا۔ یہ بزدلی ہے۔ اسی طرح تاتاری کرتے تھے کبھی مسلمانوں کے ساتھ، اور اسی طرح ہندوستان میں آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں مار تو نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں 3 آدمی تھے تو پھر 3 آدمی کو کم سے کم رکنا تو چاہیے، گفتگو تو کرنی چاہیے، ایک بار روکنا تو چاہیے، اس کے بعد مار کھا لیتے۔ لیکن بھاگ رہے تھے وہ تینوں۔ سفر تو 3 آدمی کے ساتھ کیجیے، حدیث میں آیا ہے کہ اکیلے سفر مت کیجیے۔ چندے کے لیے بھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو 3 آدمی کے ساتھ کیجیے، لیکن اگر مار دیا جا رہا ہے تو مقابلہ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ کیوں آپ مار کھائیں گے؟ خیر، بجرنگ دل کا وہ بندہ تھا، کیا کمار اس کا نام تھا، اس کی پکڑ ہو گئی ہے، وہ جیل میں چلا گیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کے ذہن کو تو سڑا دیا گیا ہے نا، ان سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے نا کہ یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والے جہاں کہیں بھی ملیں گے ان کو ٹارگٹ کرو۔ کشمیر سے لوگ کشمیری شال بیچنے کے لیے آتے ہیں شمالی ہندوستان میں، یعنی کشمیر سے نکل کر ادھر UP، بہار، MP کی طرف جب وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، ہندو محلوں میں اگر جاتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے۔ نہیں جانا چاہیے ان کو، مت جائیے وہاں، کیوں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جب وہ آپ کا سامان آپ سے نہیں لینا چاہ رہے تو بھائی مت جاؤ۔ ایک مولانا صاحب سفر کر رہے تھے، وہ بھی چندے کے لیے، رمضان کے مہینے میں مولانا لوگوں کو مدرسہ چلانا ہوتا ہے، تو اندر مسلمانوں کے پاس جا کر کے چندہ لینا ہوتا ہے۔ چندے کے لیے سفر کر رہے تھے، گجرات میں انکلیشور کا واقعہ ہے، شاید 20 لوگ آئے اس کو مارنے کے لیے اور بھاری بھاری سے مارا، رونے لگے وہ بیچارے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے وہ۔ یعنی ایسا ہندوستان آپ نے بنا دیا ہے، اور پھر حبیبی کہنے کے لیے آپ تو جاتے ہیں ادھر۔ خیر، وہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر، دونوں لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر کے اس ملک کو ترقی یافتہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ فائٹر جیٹ طیارے کا انجن بنا سکیں، اور آپ نے جو بنایا ہے وہ کرش ہو رہا ہے، ابھی کل ایک کرش ہو گیا آپ کا۔ ترقی نہیں کر پا رہے آپ اس طرح مسلم دشمنی کر کے اس ملک کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ ان کو ترقی کی راہ میں ساتھ میں لینا ہوگا، ہندو مسلم کی اس لڑائی کو ختم کرنا ہوگا، RSS کو ختم کرنا ہوگا، بجرنگ دل کو ختم کرنا ہوگا، وشو ہندو پریشد کو اس لڑائی کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کو دبوچ دیں گے اور پھر یہ ملک ترقی کر جائے گا، یہ خواب ہے آپ کا۔ صلاحیتیں ان کے پاس بھی ہے، کریٹیویٹی ان کے پاس بھی ہے، ان کی صلاحیتوں کا بھی استعمال کیجیے۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کو ہندو محلوں میں جا کر کے سامان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو 5 کلومیٹر دور سے سفر کرنا ہو اور 5 کلومیٹر قریب سے کوئی ہندو محلہ آ رہا ہو، آپ مت جائیے بھائی۔ جب وہ نفرت کرتے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا دور سے سفر کر لیجیے۔ رہی بات یہ کہ آپ اکیلے سفر مت کیجیے، 3-4 کے ساتھ سفر کیجیے۔ کچھ اس طرح کا عمل مت کیجیے کہ ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ لیکن تب بھی اگر وہ مارنے کے لیے آئے تو آپ فوراً پولیس کو فون کیجیے، اور پولیس کو فون کرنے کے بعد آپ ان کا مقابلہ بھی کیجیے۔ یہ بات تو میں کہوں گا، اتنی بات تو میں عرض کروں گا۔ رہی بات یہ کہ اس ملک میں آپ کیسے رہیں گے، آگے کا آپ کا کیا پلان ہونا چاہیے، تو آگے کا پلان آپ یہ ہے کہ آپ کریٹر بنیے، آپ تخلیق کار بنیے،
آپ چیزوں کو بنانے والے بنیے، آپ قلم بنائیے، آپ کاپی بنائیے، آپ کتابیں بنائیے، آپ مینوفیکچرر بنیے، آپ اس ملک کی ضرورت بنیے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے بننے کے بعد بھی ضرورت بنیے۔ آپ یہ خواب سجائیے کہ مجھے ایلن مسک بننا ہے، آپ یہ خواب سجائیے کہ مجھے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، مجھے اس ملک کی ضرورت بننا ہے۔ یہی آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو اس ملک کی ضرورت بننا ہوگا، اور آپ کو بالکل زیرو سے ہیرو تک، نیچے سے اوپر تک تمام کاموں کو کرنا ہوگا۔ نیچے کے طبقے کے بھی کام کو کرنا ہوگا اور اوپر کے طبقے کے بھی کام کو کرنا ہوگا۔ آپ کی اپنی انڈسٹری ہونی چاہیے، اور آپ کا اپنا سپلائی لائن ہونا چاہیے۔ تجارت اور معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کا اپنا بینکنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کا اپنا تعلیمی نظام اگر یہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ کی یونیورسٹیوں کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں۔ چے جائے کہ مدرسوں کو تو کہہ دیا ہے کہ ایسا اڈا ہے ویسا اڈا ہے، کہنے دیجئے ان کو، لیکن آپ کو محنت کرنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو اپنا ایک الگ لائن بنانی ہوگی، اور اس ملک میں رہتے ہوئے بنانی ہوگی، اور جمہوریت نواز بنتے ہوئے بنانی ہوگی، اور جمہوریت کے بچاؤ کو بھی آپ کو ترجیح دینا ہوگا، اس کام کو بھی کرنا ہوگا، بڑی محنت کرنی ہوگی، اس ملک کی خدمت کرنی ہوگی آپ کو۔ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان 30 کروڑ مسلمانوں کو دبوچ دیں۔ یہ بھی ناممکنات میں سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض یہ کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ملک میں ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ آگے کافرون، کہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ پر یقین اور امید ہے وہ مایوس کیوں ہوں گے؟ مایوس مت ہوئیے، اپنے حصے کا کام کیجئے، طریقے سے کیجئے، حکمت سے کیجئے، عقل مندی سے کیجئے، مسائل حل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔